اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تھوڑی آواز کھولو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ذکر چھیڑا تھا حضرت مریم کا اور ان کے جلیل القدر فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کا ذکر ہے. انتخاب ہے قدرت کا اور یہ انتخاب لاجواب ہے. عورت میں جتنی کمزوریاں ہو سکتی ہیں امکان ہے یا بالفعل کمزوریاں، اللہ پاک نے حضرت مریم کو سب کمزوریوں سے پاک فرمایا. جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنے کمالات ہو سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو عطا فرمایا. نبوت عورت کے لیے کمال نہیں ہے، ولایت کمال ہے. ولایت عطا فرمائی، اپنے گھر کی خدمت کے لیے چن لیا، عبادت کی توفیق عطا فرما دی. 12 سال کی عمر میں رب نے فرزند عطا فرما دی. بغیر باپ کے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، نکاح نہیں ہے، مال اللہ کی قدرت سے. اپنی قدرت کا ظہور جس سے فرماتا ہے وہ بھی پسندیدہ لوگ اور پسندیدہ مقامات ہوتے ہیں. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، جو عام انبیاء کرام کی مدت سے مختلف ہے. لیکن اکثریت کا قول یہی ہے کہ 40 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. جو آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا ایک مقام پیش کرنا چاہتا ہوں، ان آیات کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے اور ان کے الفاظ یوں شروع ہوتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا. یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر یوسف علیہ السلام ہیں اور آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں. بنی اسرائیل میں اب نبوت ختم. اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. بنی کا معنی ہے اولاد، تو بنی اسرائیل کا معنی ہوا یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سب کی اولاد ہوئی، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد. یہ کتنے قبیلے پھیل گئے اور صدیوں پر ان کی تاریخ محیط ہے، بلکہ ہزاروں سالوں پر تاریخ محیط ہے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت چلی آئی. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں سگے بھائی ہیں نا. یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں،
تو گویا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت جاری رہی عیسیٰ علیہ السلام تک، اور بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا، ہزاروں سال گزر گئے، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آیا اور وہ سارے نبیوں پر چھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر میرے نبی پاک تک اس پوری اولاد اسماعیل میں کوئی نبوت کا دعوے دار پیدا ہی نہیں ہوا۔ آخر میں آمنہ کا در یتیم آیا، اس نے آ کر اعلان کیا، کیا کیا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سورہ صف کی ایک آیت پیش نظر رہے تو بڑا لطف آئے گا۔ یہ غالباً 28واں پارہ ہے سورہ صف۔ آپ بھی جا کر قرآن پاک کی زیارت کیا کریں۔ اب تو رمضان آ رہا ہے، قرآن انشاءاللہ کھل جائیں گے، مسجدوں کے دروازے کھل جائیں گے، رب کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ رب کے گھر آباد کیا ہوں گے؟ ہمارے سینے، ہمارے دل، ہمارے گھر، ہماری روحانیت آباد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ موسم ہوتا ہے نا، اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ تو سورہ صف میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان نبوت کا ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ ایمان والوں کے دل روشن۔ ہاں، تین بشارتیں، ایک عیسائیوں کو اپنی قوم، ایک یہودیوں کو، اور ایک امت محمدیہ کو۔ قرآن پاک کی اس ترتیب پر قربان جائیے۔ سب کے خانے بھر دیے، سب کے گھر پورے کر دیے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اے پیغمبروں کی اولاد، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ تو عیسائیوں کے لیے، خوش ہو جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم، تورات کے نظام ختم، اب عیسائیت، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا دور شروع ہوا۔ مصدقا لما بین یدی، میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آ گئے۔ یہ یہودیوں کے لیے بشارت ہے کہ اب تمہارا زمانہ ختم ہو گیا، نیا زمانہ آ گیا۔ میری طرف دیکھو، میں تمہاری طرف دیکھ رہا بھائی بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، پوری توجہ ہونی چاہیے بھائی، پوری توجہ ہونی چاہیے۔ مصدق بینا، یہ بڑا مشکل مقام ہوتا ہے، یہاں بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں۔ میں بچوں کو دیکھتا ہوں آج کل وہ ممبر پر بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، پسینہ آ جاتا ہے اس پر بیٹھتے ہوئے۔ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے یہودیوں، جو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کتاب دے گئے ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ سچا نبی تھا، سچی کتاب تھی، لیکن اب زمانہ ختم ہو گیا۔ 500 کا نوٹ چلتا تھا، اب حکومت نے منسوخ کر دیا، اب بازار میں لے جاؤ، نہیں چلے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ ہے منسوخ کا معنی، ختم۔ وَمُبَشِّرًا، میں مصدق ہوں پہلے نبی کا اور آنے والے کا مبشر ہوں۔ عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے مصدق ہیں اور ہمارے نبی کے مبشر ہیں۔ مبشر کا معنی بشارت دینے والا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، یہ رسول ان کے نیچے دو زیر ہیں، کبھی دو زبر آ جاتی ہیں، کبھی دو پیش آ جاتے ہیں۔ یہ دو جو آتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے عظیم الشان رسول۔ یہ زبر زیر پیش میں نہیں رکھا ہوا تھا۔ اردو کے ترجمہ پڑھنے والے یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ سمجھتے ہیں جنہوں زندگی قرآن پاک کی خدمت میں گزاری ہو۔ یہ رسول، سنو، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، دو پیش ہے نا، اس کا یہ معنی نہیں کہ آ گیا رسول، نہیں، اس کا معنی آ گیا رسول شان والا۔ یہ دو پیش ہے۔
لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور ایک قرأت ہے من انفسکم۔ سبحان اللہ، میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں ایسے ذی شان باعظمت رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا اسم مبارک بھی بتا دیا۔ آدم سے لے کر میرے نبی تک کسی کا اسم نہ محمد ہوا ہے نہ احمد ہوا ہے۔ اسم مبارک کیا ہوگا؟ احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جو لطیف نکتے ہیں وہ اس وقت میں نہیں بیان کرتا، میرا موضوع آگے جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنا دی۔ ایک دن آپ کے حواریوں نے، 12 حواری تھے، وہاں سے امت آپ کی آگے چلی، یہ قریب تھے، پہلا حلقہ بالکل قریب، جس طرح خلفائے راشدین حضور کے قریب تھے۔ انہوں نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ہماری امت کے بعد بھی کوئی امت آئے گی کہ بس زمانہ ختم ہو گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک نبی آئے گا اور تمہارے بعد اس نبی کی امت آئے گی۔ وہ علماء ہوں گے، حکماء ہوں گے، تھوڑے رزق پر راضی ہوں گے، رب ان کے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا۔ اس امت کی شان ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ تھوڑے رزق پر راضی ہوں گے، اللہ ان کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ جو تھوڑے رزق پر راضی نہیں، شکایت کرتا ہے رب کی، اس کو تھوڑے عمل پر بھی رب راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کے فیصلے بڑے پیارے ہیں۔ یا میں ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اہل علم توجہ کریں، سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، انی رسول اللہ، میں رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی رسول ہیں، بس دائیں بائیں کسی قوم، کسی قبیلے، کسی خطے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت کا کوئی فیض نہیں ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ پہلے ہر نبی اپنی قوم کے لیے آتا تھا، اب آخری جب نبی آنے والا ہے تو وہ جب آئے گا تو وہ کیا صرف مکے والوں کو کہے گا میں تمہارا رسول ہوں، یا اہل مدینہ سے کہے گا، یا اہل عرب سے کہے گا؟ اجمی دور ہیں، زمین والوں سے کہے گا، آسمان والے دور ہیں، خاکیوں سے کہے گا، نوری دور ہیں، نوریوں سے کہے گا، ناریوں سے نہیں کہے گا۔ نہیں، جب خاتم النبیین ہے، مکمل دین لے کر آنے والا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ پیغام دینے والا ہے۔ پھر اے نبی ایسا آنا چاہیے مشرق میں تیرا راج ہو، مغرب میں بھی تیرا راج ہو، شمال جنوب میں تیرا راج ہو، زمین و آسمان میں تیرا راج ہو، عرش پر تیرا راج ہو، فرش پر تیرا راج ہو، نوری تیرا کلمہ پڑھے، ناری تیرا کلمہ پڑھے، خاکی تیرا کلمہ پڑھے، خدا کے علاوہ ساری مخلوق تیری امت میں شامل ہو۔ ایسا آنا چاہیے، ایسا رسول آنا چاہیے۔ اس لیے دیوبندی ہو کر نفیس رقم نے، یہ خوش نویس تھے، صاحب علم بھی تھے، انہوں نے ایک نعت لکھی ہے۔ کبھی کبھی ان سے بھی اللہ تعالیٰ نعت لکھوا لیتا ہے۔ یہ لکھتے نہیں ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، نعت کے قائل ہی نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں شرکیہ نعتیں ہیں، شرکیہ نعتیں پڑھتے ہیں جی۔ پھر وہی بات آ گئی، یہ میرا موضوع نہیں، لیکن میں اس جملے کے تصحیح کے بغیر آگے نہیں جا سکتا۔ اور ہم شرکیہ نعتیں پڑھتے ہیں، تم ذرا توحید والی نعتیں پڑھ کر سناؤ تو صحیح۔ یہ شرکیہ نعت ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس میں کون سا شرک ہے؟ یہ تو حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ میں اور ایک نعت کا شعر پڑھتا ہوں، مجھے بتانا کہ یہ شرکیہ ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اس میں شرک ہے؟
کہو ہمیں رب نے وہ ذوق نہیں دیا، بلبل کو پھول کا ذوق دیا ہے، کوے کو کوے کو پھول کی خوشبو کا ذوق نہیں دیا، وہ مردار کھاتا ہے، یہ پھول پر آ کر نغمہ سرائی کرتی ہے۔ اینک میری لائے جانا، یہ لگا کے دیکھ، تجھے نبی کی پھر شان نظر آئے گی۔ پتہ نہیں کس دکان سے تو اینک خریدتا ہے، اس کے شیشے ہی کالے ہیں، تجھے ہر چیز سیاہ نظر آتی ہے، نور تجھے نظر ہی نہیں آتا، تیرے اندر ظلمت ہے، تیرے اندر اندھیرا ہے، تیرے اندر تاریکی ہے، تیرے اندر بغض ہے، اناد ہے۔ تو نبی کی تعریف کرنے کے لیے کبھی تیری زبان پر قرآن کی آیت بھی نہیں آ سکتی۔ میں سینے کی زور پر بات نہیں کرتا، جوش خطابت میں بات نہیں کرتا، ان کی ایک آیت قرآن پاک کی ان کی زبان پر ہر وقت رہتی ہے۔ انک لا تہدی آیت آتی ہے، غالباً سورہ شورا کی آیت ہے، وہ میں پڑھتا ہوں۔ یہ ہماری دنیا ہے، ہمارے بزرگوں کو یہ بات کر رہا ہوں۔ حضور محبوب الہی نے فرمایا، کہو سید خواجہ محمد نظام الدین اولیاء نے فرمایا، دہلی شہر سے میری عقیدت لے کر جو گزر جائے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ تیرے مدرسے میں مرنے والے مردے مر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ والوں کی خدمت میں کچھ فیض پانا ہے تو۔ اچھا دوسرا نکتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہا ہے، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، اب سنو میرے پیارے نبی کا اعلان۔ رب فرماتے قل اے میرے نبی میں کہلوا رہا ہوں تم کہہ دو۔ وہاں یہ نہیں ہے، بنی اسرائیل کا پیغمبر اپنی طرف سے اعلان کر رہا ہے، میرے آقا کریم کو حکم ہوتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے میرے حبیب اب میں کہلواتا ہوں، تم کہو اے لوگوں میں تمہارے سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَشِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ دو جگہ نہیں کتنے مقامات پر یہ دو اسم اکٹھے آتے ہیں، یا بشیر اور نذیر یا مبشر اور نذیر آتے نا۔ معنی بشیر کا اور مبشر کا ایک ہی ہے، بشارت دینا، خوشخبری سنانا، آخرت کی بہتر بات بتانا۔ نذیر کا معنی ڈر سنانے والا، لیکن اس میں تھوڑا فرق ہے، تھوڑا نہیں بہت فرق ہے۔ بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، خوشخبری بھی سناتے ہیں، ڈر بھی سناتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہوا، ادھر خوشخبری سنا رہا بچے کو، ادھر ڈرا رہا ہے، میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا۔ یہ ایسی بات نہیں بنتی۔ سنو سنو اس فقیر کی بات سنو، اپنوں کے لیے بشیر ہیں، غیروں کے لیے نذیر ہیں۔ جو یار ہیں انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں، فکر نہ کرو سارا سلسلہ ٹھیک ہے، ہم نے انتظام کر دیے ہوئے ہیں، بس جانے کی دیر ہے۔ اور جو بیگانے کہتے ہیں جہنم تیرے لیے تیرا انتظار کر رہا ہے، اس لیے ہم نے نذیر والا خانہ کبھی کھولا ہی نہیں۔ وہ ورقہ ہم نے ہمیشہ لپیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ دوسرے بیلی ہیں مولوی جو نذیر کے سارے قصے بیان کرتے رہتے ہیں، کہ اس کی لائبریری میں جاؤ نا، کہتے مولانا مطالعے کی کتاب چاہیے، سب سے پہلے موت کا منظر دیں گے، اور جب کھولو پہلا باب کیا ہے، قبر ہے، بچھو ہیں، اس سے پہلے اسرائیل آئے، ڈراؤنی شکل لے کر آئے، اور روح کیسے قبض کی، پورے جسم میں ایک شاخ ہو نہ کسی درخت کی اور ہو خاردار، اور اس کو منہ کے ذریعے کھینچا جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سننے والا ڈر جائے گا، سننے والا ڈر جائے گا، یہ موت کا منظر ہے۔ اور پھر قبر میں جب جائیں گے تو منکر نکیر آ جائیں گے، نیلی آنکھیں ہوں گی،
ڈراؤنی شکل ہوگی، قبر تنگ ہوگی، اندھیرا ہوگا، وہ اٹھ کر بٹھا دیں گے، وہ سوال کریں گے تو عربی جانتا نہیں، جواب کیا دے گا؟ یہ تو سب سے پہلی کتاب دیں گے کہ مولا کوئی اور کتاب دے دو، دوسری نکال دیں گے لائبریری، یہ لے جاؤ۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ محشر کا منظر ہے۔ وہاں کیا ہے؟ زمین تانبے کی ہے، سورج بالکل سوا نیزے پر ہے، خدا کا قہر اور غضب ہے، اور سر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور فکر ہے کہ کب حساب کتاب شروع ہوتا ہے۔ یہ اور ہمارے پاس کو یہ ہے کہ جی ہم مطالعے کے لیے کوئی کتاب دے، پہلی کتاب دیں گے، اس پر لکھا ہوگا رحمت للعالمین، یہ پڑھ جا کر۔ دوسری کتاب لے جا، یہ قبر کا منظر ہے، قبر میں کیا ہوگا؟ کالی زلفوں والا، چمکتے چہرے والا تیرا انتظار کر رہا ہوگا، اور تیرے پاس منکر نکیر کبھی نہیں آئیں گے۔ جو فرشتے آئیں گے مبشر اور بشیر ان کا نام ہوگا، نورانی شکلیں ہوں گی، خوشبو آتی ہوگی، تو دیکھے گا خوش ہو جائے گا۔ ادھر سرکار ہوں گے، پھر تجھ سے سوال ہی نہیں کریں گے۔ معاشر کا منظر دکھاؤں، وہاں سرکار اپنے غلاموں کو، امتیوں کو خود تلاش فرما رہے ہوں گے، ملائکہ کی جماعت تلاش کر رہی ہوگی۔ آؤ شفاعت کا دروازہ کھولا ہے، اس سے گزرتے جاؤ، پیاسے ہو کوثر سے پیتے جاؤ۔ بھائی بھائی ڈیلر ہوتے ہیں نا، کوئی مائی فین کا ہے، کوئی پاک فین کا ہے، جو جس کا ڈیلر ہے وہی بیچے گا نا۔ الحمدللہ ہم رحمت کے ڈیلر ہیں، ہم بشارت کے ڈیلر ہیں، ہم خوشخبریاں سنانے والے ہیں۔ ہاں، توفیق دیتا ہے اللہ نیکی کی، اور قبول بھی وہی کرنے والا ہے۔ ڈر کر نیکی کرنا اور محبت میں نیکی کرنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم ڈر کر نہیں کرتے، محبت میں آ کر کرتے ہیں، پیار سے کرتے ہیں۔ ہمارا مسلک رابعہ بصری کا مسلک ہے۔ یاد ہے ایک ہاتھ میں پیالہ پانی کا، ایک ہاتھ میں آگ لے کر نکلی۔ لوگوں نے پوچھا اماں جی آج خیریت تو ہے؟ فرمایا میں اس پانی سے رب کا دوزخ بجھانے جا رہی ہوں، اس آگ سے رب کا جنت جلانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ نہ دوزخ کے خوف سے رب کی عبادت کریں، نہ جنت کے لالچ میں کریں، اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کریں۔ یہ اعلیٰ مقام ہے۔ بزرگ فرماتے طالب الدنیا مؤنث، جو دنیا کا طلبگار ہے یہ تو عورت کی طرح ہے، عورت کو حیض بھی آ جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتی، پردے میں رہتی ہے، باہر نہیں نکل سکتی، اس کے لیے ذرائع بہت سے محدود اور مسدود ہیں۔ اور طالب العقبہ جو آخرت کا طلبگار ہو، یا اللہ آخرت بہتر فرما دے، وہ مخنث ہے، وہ تو ہے ہی ہجڑا، نہ مردوں میں شامل نہ عورتوں میں شامل۔ پوچھا حضرت پھر مرد کون ہے؟ فرمایا طالب المولا مذکرن، جو اپنے رب کا طالب ہے، رب کا طالب ہے، رب کے رسول کا طالب ہے، وہ مذکر ہے، وہ مرد ہے، کامل ہے ہر بات میں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کل میرے نبی تم کہہ دو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ یہاں تو صرف لوگوں کا ذکر ہوا، لوگوں کا ذکر ہوا۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت پڑھو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہم نے قرآن فرقان اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا تاکہ عالمین کے لیے اس کا پیغام عام ہو جائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے، میرے آقا نے اعلان فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ۔ جس چیز پر خلق کا اطلاق ہوتا ہے، رب نے جس کو پیدا کیا ہے، میں سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، جبریل و میکائیل بھی شامل ہیں، اس میں جنات بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی کو ساری مخلوق نے پہچانا۔ یاد آیا، آپ شاید بھول گئے ہوں، ایک سفر کے دوران میرے آقا نے دوپہر کے وقت قیلولہ کیا۔ دوپہر کو جو آرام کرتے ہیں نا، نیند کرتے ہیں، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔
یہ حضور کی سنت ہے، حضور نے حکم بھی دیا ہے، قیلولہ کیا کرو تاکہ تہجد کے لیے اٹھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ جو کبھی بھی نہیں تہجد کے لیے اٹھا انشاءاللہ رمضان شریف میں ضرور اٹھے گا۔ جی اماں یا بیوی جب پکائے گی نا پراٹھے تے خوشبو آئے گی تو اپنے کمرے سے خود بخود نکل کر آ جائے گا، تو بہتر ہے پہلے وضو کر کے 2 سجدے دے لو پھر کھانا کھا لو۔ کھانا کھانا بھی برکت ہے۔ یہ رمضان ایسا ہے کہ سحری کو کھاؤ، افطاری کو کھاؤ، کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، رب کا اپنا دسترخوان ہے، اور باقی دنوں کی بنسبت دیتا بھی زیادہ ہے، اور پھر آزماتا ہے کہ ایک سموسہ کھایا کہ درجن نہیں کھا گیا۔ ذرا احتیاط بھی کرنا۔ کھجور اور پانی بہترین افطاری ہے۔ خواہ مخواہ معدے پر ایسی چیزوں کا بوجھ نہ ڈالا کرو۔ میں وہ بات کہتا ہوں جو خود کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ آرام فرما رہے ہیں، حضرت انس حضور کے خادم ہیں، جاگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تھک تو نہیں گئے؟ گرمی ستا تو نہیں رہی؟ نہیں ستا رہی؟ یہ اے سی چلاؤ، دائیں بائیں ڈرے ہے۔ یہ کتنے ٹن کے ہیں؟ بیٹھے مولوی صاحب، کتنے ٹن کے جی؟ 5 ٹن؟ 3.5 ٹن کا ایک ہے، 7 ٹن کے ہیں اے سی۔ ادارے نے لگا تو لیے ہیں، ادارے سے چل نہیں سکتے۔ یہ میں نمازیوں کو کہتا ہوں تم چلاؤ۔ دیکھا ایک ہوتا ہے خون دینے والا مجنون، ایک ہوتا ہے دودھ پینے والا مجنون۔ جی دودھ تو ہر جمعے پیتے ہو، کبھی 2 تولے خون کے بھی نکال لیا کرو، تمہارے بڑے فائدے ہیں۔ رمضان میں تراویح بڑے سکون سے پڑھو گے نا، یہ اے سی چلتے ہوں اتنے بڑے ایسی، ہم نے یوں ہی پیسہ خرچ کر دیا، یہ کھڑے ہیں بیچارے دعوت دے رہے ہیں آؤ بھائی مجھے چلاؤ، کوئی نہیں چلاتا اس کو۔ اس کے لیے ایک بہت بڑا ہیوی قسم کا جنریٹر چاہیے۔ جی اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ میں لگا دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں نہیں کوئی پسینہ نکلے، مسام کھلے تمہارے بھی نا، کوئی جیب پر وزن ڈالو، بوجھ ڈالو۔ دیکھا ایک بات کی، ایک جملہ کہا، منور حسین کھڑا ہو گیا، دیکھا کارپٹ میں بچھا دیتا ہوں، بچھ گیا، سکون سے بیٹھے ہو۔ یہ مسجد جب مشرک کا ماں ہوتی ہے، اس کی سب خدمت کرنا اس کا فرض بنتا ہے۔ ہمت کرو اور ساتھی کو ساتھ ملاؤ، اللہ توفیق دے، بڑا اجر ہوگا، بڑا ثواب۔ ایک کو سکون مل جائے ماشاءاللہ بڑی نعمت۔ سرکار آرام فرما، انس جاگ رہے ہیں، جب سرکار بیدار ہوئے، حضرت انس کہتے ہیں یا رسول آج عجیب معاملہ ہو گیا، کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا کیا ہوا انس؟ یا رسول آپ آرام فرما رہے تھے نا، وہ وادی کے کنارے پر ایک درخت ہے، وہ درخت دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ درخت دوڑ کر آیا ہو۔ نبی پاک سو رہے تھے نا، آرام فرما رہے تھے، پر ہماری طرح نہیں۔ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، یار کا انتظار ہے، پیغام آ جائے، غفلت میں نہ دیکھے۔ ہاں تم بھی دروازے کھول کر بیٹھا کرو، بتی بال کر بیٹھا کرو، شاید کہیں سے یار آ ہی جائے، انتظار کیا کرو۔ دنیا بیٹھ جا بابا بیٹھ جا، یہ آگے آنا گناہ ہے، میں کئی دفعہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ پیچھے بعد میں آتے ہو تو بعد میں بیٹھا کرو۔ 2 مسئلے آج سن لو ضمناً، یہ حدیث میں پوری کروں گے انشاءاللہ۔ جو نمازیوں میں عام عیب پایا جاتا ہے، مسجد میں آ کر بھی گناہ کرتے ہیں، وضو کر کے گناہ کرتے ہیں، جی کتنے شرم دی کار۔ ایک آگے کیا فرمایا؟ انی کا جئتکم بآیۃ من ربکم، میں نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب اگر یہ میں چھیڑوں تو پھر گھنٹہ اور چلا جائے گا، تو میرا خیال ہے جو باہر گرمی میں بیٹھے ہیں ان پر بھی تھوڑا احسان ہو جائے، ان کی بھی رعایت ہو جائے اور کچھ وقت کی بھی پابندی ہو جائے۔ آج پہلی دفعہ ہم یہ بدعت پوری کر رہے ہیں، ہے بدعت ہی نا، پہلی دفعہ پوری کر رہے ہیں۔ 35-36 منٹ ہوئے نا، انشاءاللہ 1:45 نماز ہو جائے گی، سنتیں پڑھیں۔